الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے معزز سامعین و ناظرین، اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جس قدر چیزیں اللہ رب العزت نے زمین سے لے کر کے آسمان تک پیدا فرمائی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اور ساری کی ساری اشیاء اور ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کے ساتھ انسان کا نفع یا نقصان متعلق نہ ہو۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار کائنات کی ان اشیاء کے اوپر ہے۔ اگر زمین نہ ہو تو انسان کو رہنے کے لیے ٹھکانہ اور اپنی زندگی کے گزر بسر کرنے کے لیے مواقع میسر نہیں ہو سکتے۔ اگر آسمان اور آسمان کے اندر چاند، سورج، ستارے نہ ہوں، ان کی روشنی نہ ہو، تو یہ کائنات تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی ہو، اس کائنات کو روشنی کیسے حاصل ہو؟ اگر سورج کی تپش اور سورج کی گرمی نہ ہو تو یہ کھیتی اور اناج یہ کیسے پکیں؟ چاند کی ٹھنڈک نہ ہو تو پھلوں کے اندر رس کیسے پیدا ہوں اور ہڈیوں کے اندر گودا کس طرح سے پیدا ہو؟ ستارے نہ ہوں تو راستوں کا تعین کس طرح سے ہو؟ سمتیں کیسے معلوم ہوں؟ تو
زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنی بھی اشیاء ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور یہ انسان کے کارآمد ہے۔ حیوانات کو دیکھ لیجئے، سارے کے سارے حیوانات انسان کے کام آتے ہیں۔ کوئی انسان کے سواری کا کام دیتا ہے، کوئی انسان کے لیے کھانے کا کام دیتا ہے، کسی جانور کی ہڈیاں انسان کے کام آتی ہیں، کسی جانور کا چمڑا کام آتا ہے، یہاں تک کہ چمڑوں کے اوپر جو اون ہے اور جو پشم ہے وہ انسان کے کام آتی ہے۔ تو ہر ایک چیز جانوروں میں سے انسان کے نفع کے لیے۔ درختوں کی طرف آئیے، جڑی بوٹیوں کی طرف نظر دوڑائیے، تو کوئی درخت اور کوئی جڑی بوٹی کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے مفید نہ ہو، جو انسان کے لیے نفع مند نہ ہو۔ جانوروں کے فضلات تک، جانوروں کا جو گوبر ہے، اس کی جو لید ہے، اس کی جو مینگنیاں ہیں، جو نجس اور ناپاک چیز سمجھی جاتی ہے جس کو انسان پھینک دیتا ہے، تو وہ بھی انسان کے لیے کارآمد ہے کہ اسے انسان کھاد کے طور پر اپنی زمینوں کے اندر استعمال کرتا ہے، اور ہزاروں کے حساب سے وہ کھاد جو ہے بکتی ہے۔ تو فضلات تک انسان کے کام آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کی ضرورت کے لیے نہ ہو، اور انسان کی زندگی ان چیزوں کے اوپر اٹکی نہ ہو۔ اگر ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، تلخ ہو جاتی ہے۔ سورج نہ ہو تب انسان کی زندگی مشکل، چاند نہ ہو تب انسان کی زندگی مشکل، زمین نہ ہو تو تب ختم، اور غذائیں نہ ہوں تب ختم، ہوائیں نہ ہوں تب ختم، دوائیں نہ ہو تب ختم۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی اس کے اوپر اٹکی نہ ہو۔ لیکن انسان کے اوپر ان چیزوں میں سے کسی چیز کی زندگی جو ہے وہ اٹکی نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان ختم ہو جائیں، کوئی بھی باقی نہ رہے، تو سورج اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا، چاند اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، ستارے اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے، زمین اپنی جگہ پہ باقی رہے گی، اور پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے، درخت اور جڑی بوٹیاں اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ انسان کی کام کی نہ ہو، لیکن انسان ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کے کام کا نہیں ہے۔ تو جب ساری کائنات انسان کے کام کی اور انسان اس کائناتی اشیاء میں سے کسی چیز کے کام کا نہیں ہے، تو پھر یہ انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ کیا اس انسان کو یوں ہی عبث پیدا کر دیا گیا، اسے بیکار بنا دیا گیا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس سوچ سے اللہ رب العزت کی حکمت کے اوپر حرف آتا ہے کہ کائنات کی معمولی سے معمولی جو چیز ہے
وہ کام کی اور اتنا بڑا انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا کر دیا۔ تو فرمایا کہ انسان اس کائناتی اشیاء میں سے کسی کے کام کا نہیں ہے تو کس کے کام کا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان خالق کائنات کے کام کا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کائنات کی کسی چیز کی زندگی انسان کے اوپر اٹکی ہوئی نہیں ہے، یہ انسان کائنات میں سے کسی چیز کے کام کا نہیں ہے، تو رب کائنات کا کون سا کام ہے جو اس انسان کے اوپر اٹکا ہوا ہے؟ اور رب کائنات رب العالمین وہ کام اس انسان سے لینا چاہتے ہیں۔ وہ تو غنی ہے اور وہ بے پرواہ ہیں، صمد ہیں، بے نیاز ہیں، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خزانے کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو کون سی وہ چیز ہے کہ جو رب العالمین اس انسان سے مانگ رہا ہے اور ساری کائنات کو اس انسان کے لیے پیدا کر دیا ہے اور اس انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے، علم ہے، کمال ہے، عروج ہے، رفعت اور بلندی ہے، غنا اور استغنا ہے، مگر اللہ کے خزانے میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ محتاجگی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، پسپائی نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، پسماندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ انسان اس کے سامنے جھکے، اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی ذلت پیش کرے اور اپنی محتاجگی اس رب العالمین کے سامنے ظاہر کرے، تاکہ اس ذات کی عظمت اور اس ذات کی کبریائی اور اس ذات کی رفعت اور بلندی دنیا کے اوپر نمایاں ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، کہ یہ اپنی انتہائی ذلت اور عاجزی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں، اس کی عبادت کریں، تاکہ اس کی انتہائی عزت سب کے سامنے نمایاں ہو جائے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے، جو اللہ رب العزت اس انسان سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، تو عبادت کے اندر یہ انسان اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، پیشانی سجدے کے اندر زمین کے اوپر ٹیکتا ہے، تو اس انسان کی جو ناک اور پیشانی ہے، فرمایا کہ یہ انسانی بدن کے اندر سب سے زیادہ عزت کی چیزیں ہیں۔ لوگ عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ذلیل بن گیا، اس کی ناک کٹ گئی، اس کی پیشانی کے اوپر کلنک کا ٹیکا لگ گیا، تو یہ مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ وہ انتہائی ذلیل ہو گیا۔ تو انسانی بدن کے اندر ناک اور پیشانی سے بڑھ کر کے باعزت دوسرا کوئی عضو نہیں، لیکن جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے تو اس سے وہ اپنی انتہائی ذلت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے سامنے جھک کر کے، میری عبادت کر کے، میرے سامنے سر بسجود ہو کر کے اپنی ذلت کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اور اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اور کائنات کی تمام اشیاء کو اس انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا فرمایا۔
فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اے انسانوں ساری دنیا ہم نے تمہارے لیے بنائی، لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ وانکم خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، تم دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی۔ تم دنیا کی اشیاء کے لیے نہیں بنائے گئے کہ تم دنیا کے اوپر محنت کرو، دنیا کو بناؤ، بلکہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی۔ فَمَا خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ اس زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے، اور اس ساری کائنات کو، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ جس طرح کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو شادی سے پہلے وہ ایک عمدہ بلڈنگ تیار کرتا ہے، اور اس بلڈنگ کے اندر وہ ملازم رکھتا ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ ملازم رکھے ہوئے ہیں، تاکہ جب میری بیوی آئے تو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے، اس کو راحت پہنچانے کے لیے اس نے جھاڑو دینے والے، فراش جو ہیں صفائی کرنے والے وہ الگ رکھے ہوئے ہیں، کک جو ہے ہنڈی بنانے والے الگ رکھے ہوئے ہیں، چوکیدار الگ رکھے ہوئے ہیں، ڈرائیور الگ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا انتظام کیا ہے کہ بیوی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ سارے نوکر چاکر اس نے جو مہیا کیے، مکان بنایا، فرنیچر ڈالا، ساری ضروریات مہیا کی، کس کے لیے؟ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اور گھر والے کس کے لیے ہیں؟ وہ اس کی خدمت کے لیے۔ اب اگر یہ بیوی بجائے خاوند کی خدمت کرنے کے وہ اگر کسی کک کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے، ڈرائیور کے ساتھ تعلقات بنائے، تو کیا وہ خاوند اس کو برداشت کرے گا؟ اگر وہ خاوند کی خدمت کرنے کے بجائے اس کو آنکھیں دکھانے لگے تو ایسی بیوی کو کوئی بھی نہیں رکھے گا، اس کو طلاق دے گا کہ میں نے سارے انتظامات اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ ہو اور تو میری خدمت کر، لیکن بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے چھوڑ کر کے تو دوسروں کے ساتھ پینگے بڑھاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، یہ ہوائیں، یہ آگ، یہ پانی، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ زمین کا فرش بنا دیا، آسمان کا چھت بنا دیا، چاند سورج ستاروں کے قمقوں میں لٹکا دیے، ہوائیں چلا دیں تاکہ صفائی ہوتی رہے، اور روشنی کے ذرائع اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیے۔ اب اگر یہ انسان ان تمام چیزوں کی خدمت کے اندر لگ جائے، اللہ رب العزت کو چھوڑ دے کہ جس نے اس کی پیدائش سے پہلے یہ نظام سارا بنایا اور اس کو اپنے لیے پیدا کیا، اب اگر یہ انسان اللہ رب العزت کی خدمت کو چھوڑ کر کے، اس کی عبادت کو چھوڑ کر کے
وہ غیروں کی عبادت شروع کر دے، کہیں سورج کے سامنے سر بسجود ہونا شروع ہو جائے، کہیں کسی درخت کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنا شروع کر دے، کہیں آگ کی پوجا شروع کر دے، کہیں پانی کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لے، ایسا انسان تو گولی مار دینے کے قابل ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی اور اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے ان چیزوں کی عبادت شروع کر دی۔ تو فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ ساری کائنات خادم بنائی تاکہ وقت کے اوپر اس سے سب کچھ ملتا رہے، اس کی کھیتیاں وقت پہ پکیں، اس کی ضروریات وقت کے اوپر اس کو مہیا ہوں، اور یہ میری عبادت کے اندر لگا رہے۔ تو انسان کا کام یہ ہے کہ ساری چیزیں اس کے لیے ہوں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، یہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرے۔ اس سے زیادہ انسان کی کم حوصلگی کیا ہوگی کہ وہ آگ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے اور وہ پانی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، وہ چاند اور سورج کے سامنے جھکنے لگے، وہ درختوں کے سامنے سر بسجود ہونے لگے۔ جبکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی تھی۔ انسان کو دیکھو تو سمندروں میں اس کا تصرف ہے، پہاڑوں میں اس کا تصرف ہے، زمین اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، چاہے زمین کو کھودے، چاہے اس کے اندر سڑکیں بنائے، وہ اف تک نہیں کرتی۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلیل بنا دیا تاکہ اس میں کھیتی کرو، دانہ ڈالو، سڑکیں بناؤ، کنویں کھودو، وہ اف تک نہیں کرتی، چون تک نہیں کرتی، وہ انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، انسان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اپنے مالک کے آگے جانا ہے اور اس کے آگے پیش ہو کر کے اس کو اپنی اس زندگی کا جواب دینا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ حشر و نشر کو سوچے، قیامت کے دن کو سوچے، اور اس بارے میں سوچے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات اس کی خدمت کو، اس کی چاکری کے اندر لگا رکھی ہے۔ جو یہ خدمت لیتا ہے وہ چپ چاپ اس انسان کی خدمت کرتی ہیں، اف بھی نہیں کرتی۔ فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائے، خلقہا لکم، ان چوپاؤں سے تم مختلف کام لیتے ہو، فیہا دفء، بعض سے تم گرمی حاصل کرتے ہو، اونی کپڑے بنا کر ان سے گرمی حاصل کرتے ہو، اور وہ منافع، مختلف قسم کے نفع اٹھاتے ہو، ومنہا تأکلون، بعض جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، تمہارے کھانے پینے کے کام آتے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، بعض کے اندر تمہارے لیے کر و فر ہے، تمہارے لیے خوبصورتی ہے کہ جب ہاتھی اور گھوڑے اور مختلف قسم کے جانور نکلتے ہیں، کسی کے اوپر تم بیٹھ کر کے سواری کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، اپنا کر و فر دکھاتے ہو، اپنے نوکر چاکر اور خشم اور خدم کی نمائش کرتے ہو، تو اس کے اندر تمہاری خوبصورتی۔
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ بعض جانور وہ ہیں کہ ان کے اوپر تم مال لاد کر کے ایک بستی سے دوسری بستی تک لے کر جاتے ہو، خود اس کے اوپر سواریاں کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتے ہو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے۔ کسی جانور کے اوپر سواری کر رہے ہو، اونٹ ہے اس کے اوپر سوار ہو رہے ہیں، بوجھ لاد رہے ہیں، گھوڑے کے اوپر سواری کی جا رہی ہے، خچر پر سواری کی جا رہی ہے، گدھے کے اوپر سواری کی جا رہی ہے، اور پھر ان جانوروں سے ہٹ کر کے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے تمہارے سواری کے لیے، تمہارے سامان کی شفٹنگ کے لیے، تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، ایسی ایسی سواریاں پیدا کر دی ہیں کہ جن کا پہلے وجود نہیں تھا۔ سائیکلیں، موٹر سائیکلیں، کاریں، ٹرک، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، سمندری جہاز، کہ جو منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک ملک سے دوسرے ملک تک منتقل کر دیتے، کہ اگر انسان خود اپنے پاؤں پہ سفر کرنا چاہتا تو اس کے لیے یہ ناممکن تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں کہ یہ انسان کے کام آئیں، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اس لیے انسان کو اپنا مقصد پیدائش سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔